کے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے دور حاضر کے فتنے اور ان کا خلا کمان کا علاج۔ یاد رکھیے کہ فتنے وہی ہیں، دور حاضر میں کوئی نئے فتنے نہیں ہیں، فتنے وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں بھی تھے کسی نہ کسی صورت میں۔ آج ان فتنوں کو ڈیجیٹل دور میں ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے۔ ان فتنوں کی شکل بدل دی گئی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ فتنے نئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچ جاؤ جو فتنہ صرف ظالم لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ وہ فتنہ جب آئے گا تو جو لوگ ظالم نہیں ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ جان رکھو کہ اللہ رب العزت سخت انتقام لینے والا ہے، سخت عذاب والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے ڈرایا تھا اور فتنوں کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں امام مسلم رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بیان کی ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کرو، اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں نیک اعمال کرو۔ کیوں نیک اعمال میں جلدی کرنی ہے فتنوں سے پہلے پہلے؟ کیونکہ جب فتنے آ جائیں گے پھر انسان ان فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، نیکی کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ فتنے کتنے خطرناک ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ اندھیری رات، ایک تو سورج غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، دوسرا چاند بھی ان راتوں میں نہیں نکلتا ہے، چاندنی بھی نہیں ہوتی، انتہائی گھوپ اندھیرا ہوتا ہے۔ ایسی راتوں میں اس دور کی بات ہے، آج تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے ٹولز ہیں کہ انسان کو راستے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس دور میں جب یہ ہمارے پاس ترقی نہیں تھی تو جو انسان اس گھوپ اندھیرے میں راستہ بھول گیا، بھٹک گیا، پھر دوبارہ اس رات میں اس کو راستہ دیکھنے کی یا راستہ پانے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ جس طرح گھوپ اندھیری رات ہوتی ہے، اس رات میں انسان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، تو فتنوں میں تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، لہذا ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال بجانا اور ان فتنوں کی ہولناکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرمایا وہ فتنے ایسے ہوں گے، ایسے فتنے ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک انسان ایمان والا ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ ایسے ایسے فتنے بھی آنے والے ہیں۔ ان فتنوں سے پہلے پہلے، ان فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت سے رجوع کر لو، نیک اعمال کر لو تاکہ تم ان فتنوں سے بچ سکو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ٹیلے پر چڑھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ٹیلے پہ بلند جگہ پہ کھڑا ہوں، سارا مدینہ میرے سامنے ہے، سارے جو گھر مدینے میں بنے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں، کیا تم بھی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نظر آ رہا ہے کہ فتنے تمہارے گھروں پر پے در پے جس طرح بارش نازل ہوتی ہے موسلادھار بارش اس طرح فتنے تمہارے گھروں میں اتر رہے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر اس دور میں یہ معاملات تھے تو آج کے دور میں کیا ہوگا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ انسان فتنوں میں مبتلا کیوں ہوگے؟ سب فتنوں کی جڑ ایک ہی ہے، فتنوں کا سبب بھی ایک ہے، انسان فتنوں میں کیوں مبتلا ہو گیا؟ ایک ہی وجہ بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں فرمایا نا کہ وہ بہت اندھیرے گھوپ اندھیرے والے فتنے ہوں گے، جہاں فرمایا کہ صبح کو بندہ مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ کیوں ہوگا ایسا؟ فرمایا یمین دینہ بجارہ سے من الدنیا، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جسے اگر ہم سمجھ لیں تو سارے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک ہی پوائنٹ ہے، ایک فتنوں میں لوگ مبتلا کیوں ہوں گے؟ فتنہ کھڑا کیوں کیا جاتا ہے اور پھر لوگ جوک تک جوک اس فتنے میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بھی وہ دینہ وہ پیارا سے من الدنیا، دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے انسان اپنا دین بیچ دیتا ہے، یہ ہے فتنہ۔ دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے انسان اپنا دین بیچ دے گا، رات کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ فتنے کا سبب ہے اور فتنے کا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مختلف چیزوں کو فتنہ قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، اسے بھی فتنہ قرار دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دولت کو بھی فتنہ قرار دیا، فرمایا کہ من فقر اخشى علیکم، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت جو ہے وہ فقیری میں تنگدستی میں مبتلا ہو جائے گی، بھوکے مر جاؤں گے، تو مجھے اس بات کا خدشہ نہیں، لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ دنیا تم پر اسی طرح کھول دی جائے گی، فراخ کر دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر دنیا فراخ کر دی جائے گی، مال و دولت تم کو بہت زیادہ دے دیا گیا تھا تو مال و دولت نے انہیں ہلاک کر دیا، مجھے خدشہ ہے کہ تم بھی اسی طرح مال و دولت کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ۔ مال و دولت کو بھی فتنہ قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی میرے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتیں ہوں گی، عورتوں کو بھی فتنہ قرار دیا گیا۔ آج یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو فتنے سر اٹھا رہی ہیں مال و دولت کی وجہ سے، کوئی انسان ایک گمراہ کن فکر کو پیدا کرتا ہے، اس کو دنیا میں پھیلاتا ہے، پیچھے نظریہ کیا ہے؟ مال دولت میں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں آپ اسکالرز اور ڈالرز کہہ سکتے ہیں، ڈالرز کی وجہ سے، پاؤنڈز کی وجہ سے دنیا کی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ جس طرح دشمنان اسلام کہتے چلے جاتے ہیں، وہ اسی طرح اسلام کو موڑتے چلے جاتے ہیں۔ بہت بڑا فتنہ ہے مال و دولت کی صورت۔ اسی طرح یہ بھی دنیا کا ایک فائدہ ہے، انسان شہرت چاہتا ہے، شہرت کے تعلق ہے دنیا میں، مال و دولت کے علاوہ شہرت بھی ان کا مطمع نظر ہے۔ ہم مشہور ہو جائیں، کیسے مشہور ہو جائیں؟ ساری دنیا ایک ہی کام کر رہی ہے، سارے علماء ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو پھر میری پہچان کیا ہو؟ میں کس طرح اپنے آپ کو ایک نمایاں حیثیت سے پیش کر سکتا ہوں؟ لوگ میری طرف کیوں آئیں؟ کوئی خاص ایسی وجہ ہو کہ لوگ میری طرف لوگ کہیں کہ واہ، یہ نقطہ تو کسی نے بیان نہیں کیا، یہ جو پہلو ہے، اس طرح سے قرآن کی تشریح تو آیت تک تھی، یہ جو مسئلہ ہے بتایا ہے فقہا میں سے آج تک کسی نے ایسا نہیں کہا۔ لوگ ایسا آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور معاشرے میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ وہ غلام صاحب نے یہ سنا ہے، وہ میرے فیورٹ اسکالر ہیں، کیوں آج تک مجھے یہ بات نہیں کسی نے بتائی تھی تو انہوں نے بتائی۔ حالانکہ سارے علماء بات بتاتے ہیں، قرآن و سنت 1400 سال سے بھی اسی طرح چلا آ رہا ہے، علماء پھیلا رہے ہیں۔ تو شہرت بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بھی دنیا کا ایک حقیقی فائدہ ہے۔ تو انسان عارضی طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے ہی موت آتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ہمارا دولت بھی ادھر رہ جاتا ہے، شہرت بھی ادھر رہ جاتی ہے، باقی ساری چیزیں بھی ادھر رہتی ہیں۔ تو یہ فتنے ہیں، دنیا کے فتنے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا کر گئے کہ ان سے بچ کے رہنا ہے۔ آج جتنے بھی فتنے ہیں سب فتنوں کو جمع کریں تو ایک فتنہ بنتا ہے، اس کا ذکر میں ابھی کرنے والا ہوں۔ ایک مال و دولت فتنہ ہے، ایک شہرت فتنہ ہے، عورت فتنہ ہے، اسی طرح باقی جتنے بھی فتنے ہیں ان سب کو ملائیں تو سوشل میڈیا بنتا ہے۔ سوشل میڈیا سب فتنوں کو جمع کیا، مال و دولت کا فتنہ یہاں موجود ہے، لوگ مال و دولت حاصل کرتے ہیں، یوٹیوب سے لوگ کمائی کرتے ہیں، اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑے کر گزرتے ہیں۔ کچھ لوگ ناچتے گاتے ہیں، کچھ لوگ لڑکیوں کو نچاتے ہیں، کچھ لوگ خود ناچتے ہیں، کچھ لوگ اسلام کے نام پہ گمراہ کن افکار پھیلاتے ہیں۔ لوگ جب سنتے ہیں کہ ایسی بات ہے تو ہم نے پہلے کسی سے نہیں سنی، یہ بہت اچھا دین ہے، اسلام کا چہرہ پیش کر، ماڈرن اسلام پیش کر، لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس کے ذریعے بھی وہ مال کماتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا فتنہ آپ دیکھتے ہیں، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، یہ سارے معاملات سوشل میڈیا کے اندر یہ ہوتے ہیں۔ شہرت کا فتنہ ہے، شہرت کے طالب ہیں، وہ انوکھی انوکھی باتیں آپ کو ملیں گی سوشل میڈیا، انوکھے انوکھے افکار آپ کو ملیں گے، ایسی ایسی باتیں کہ جو کبھی کسی مسلمان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی، آج دنیا میں موجود ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس نے سارے فتنوں کو اپنے اندر لیا۔ حالانکہ سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے ایسا نہیں تھا، ہر فتنہ اپنی جگہ پر، کوئی دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو ساری چیزیں اگر جگہ ملی ہیں تو وہ سوشل میڈیا میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے عرض کیا فتنہ کوئی بھی نیا نہیں، سارے ہی پرانے ہیں لیکن شکل و صورت نہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا کیا ہے، کیسا فتنہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، بنا کیوں ہے؟ اگر آپ اس کو سوچ لیں اور سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ میرے سمیت بہت سے لوگ یہ یقین کر لیں گے کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہم فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا کا مطلب کیا ہے؟ ایک سوشل لائف ہوتی ہے آپ کی، خاندانی زندگی کی صورت میں، جس میں آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا چچا تایا ہے، آپ کا ماموں ہے، دوست احباب ہے، محلے والے ہیں، ہمسائے ہیں، رشتے دار ہیں، اس کو سوشل لائف کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی تو سوشل لائف ہمیشہ سے ہے، اب بھی ہے۔ مغرب میں جہاں سوشل لائف ختم ہو چکی تھی، بالکل سوشل لائف انہوں نے ختم کر دی تھی، چونکہ نکاح ختم کر دیا، نکاح کی ضرورت کو ختم کر دیا۔ انہوں نے سارے معاملات کو کہا کہ نکاح ضرور ہم نے پڑھنا ہے، نکاح کے بغیر بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ خاندانی نظام ٹوٹ گیا تو کسی کی نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے جوتا سکھانے والا، اس کے پاس بیٹھنے والا، نہ رشتہ داری کا وہ ماحول ہے، نہ ہمسایوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ انسان اکیلا رہ گیا ہے، کسی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے رشتہ داری کے حوالے سے، تو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے کہ ان کی اس تنہائی کو دور کیا جائے۔ وہ لوگ تنہائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے تھے۔ تنہائی ایک بہت بڑا یعنی فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے انسان کی، جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے اس کا حل نکالنے کے لیے کہ یہ لوگ پریشان ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو کر کہ اپنا کوئی نہیں ہے، جاننے والا کوئی نہیں، ملنے والا کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، خاندانی نظام نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں کہ جو حقیقی رشتہ دار نہیں ہے وہ ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، انہیں موقع ملے۔ جس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیوی بچے آپس میں بیٹھتے ہیں، خاندان والے بیٹھتے ہیں، پڑوسی بیٹھ جاتے ہیں مل کے، تو
تو ان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا پلیٹ فارم بنایا، ان کے لیے تو وہ پلیٹ فارم تھا، ان کے لیے اچھا ثابت ہوا کہ ایک بندہ ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا، وہ امریکہ میں بات کرتا ہے، افریقہ میں بات کرتا ہے، جو اس کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بن گیا، وقت گزاری اس کے لیے مل گئی، اس کو ایک مصروفیت مل گئی، اس کی تنہائی ختم ہو گئی۔ لیکن ہمارے لیے یہ فتنہ اور عذاب تھا، کیوں کہ ہماری ایک سوشل لائف تھی، ہماری سوشل لائف تھی جسے کہ سوشل میڈیا نے خراب کیا۔ ہمارے پاس تو پہلے سوشل لائف تھی، ان کے پاس نہیں تھی، تو انہوں نے سوشل میڈیا بنایا، انہوں نے اپنے لیے بنایا، یہ ان کے لیے تھا، لیکن سوشل لائف نہیں تھی، انہیں تو ایک پلیٹ فارم مل گیا، لیکن ہماری سوشل لائف تھی۔ جب ہم اس پلیٹ فارم میں گئے تو ہم نے جو اپنی رشتہ داروں کے ساتھ کرنا تھا، جو وقت ہم نے اپنوں کو دینا تھا، وہ ہم نے غیروں کو دینا شروع اور اپنے اس سے معلوم۔ یہی چیز ہے، آپ دیکھتے ہیں آج باپ اس کا الگ فون ہے، وہ اس میں لگا ہوا ہے، بیٹے کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، بہن کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے، اور پھر پرائیویسی، اتنا خوشنما لفظ لے کر پرائیویسی کا لفظ لے لیا کہ پرائیویسی ہر فرد کا حق ہے، اور اب وہ بچے بھی اس پرائیویسی سے فائدہ اٹھاتے، بوڑھے بھی فائدہ اٹھاتے، جوان بھی، مرد بھی، عورت بھی، سب۔ کتنا بڑا فتنہ ہے، انسان سب سوچتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم کس طرف چلے گئے۔ اس ایک سوشل میڈیا نے ہمیں آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے کی زندگی کا تصور کرا اور آج کی زندگی کا تصور۔ ادھر ساتھ بیٹھے ہوئے دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یا باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، ماں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے، تو سب پاس بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہے، ہر بندہ اپنے موبائل فون میں مصروف ہے، وہ اپنی ایک سوشل لائف بنائے ہوئے ہے، جو اس کی حقیقی سوشل لائف تھی اس کو اس نے ختم کر دیا۔ اور فتنے ایسے کہ بچوں کے پاس ہے، جوانوں کے پاس ہے، بوڑھوں کے پاس ہے، سب ہی بے حیائی میں لگے، سب ہی۔ آپ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس اسمارٹ فون ہے، میں یوٹیوب کھول لیتا ہوں، یوٹیوب کھولتا ہے تو سب سے پہلے ایڈز آنا شروع ہے، اس نے چاہے تلاوت لگانی ہے، چاہے اس نے کوئی نعت سننی ہے، چاہے اس نے کوئی لیکچر سننا ہے، اس سے پہلے ہی جو چیز اس کو دکھانی ضروری سمجھتے ہیں وہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم بنائے ہیں یا جو اس پلیٹ فارم کو چلا رہے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنی چیز دکھاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز دور رہ جاتی ہے جس کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہو۔ مثال کے طور پر آپ ویڈیو دیکھنے کے لیے کہ میں فلاں ویڈیو یوٹیوب سے سرچ کرتا ہوں، یوٹیوب آپ نے کھولی ہے تو سامنے ہی آپ کے کسی کو آپ نے سرچ کرنا نا، لیکن سرچ کرنے سے پہلے ہی ہوم پیج پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز آ چکی ہیں کہ وہاں ان کے ٹائٹل دیکھ کر آپ کے آگے جانے کا دل نہیں کرے، اس کو تو دیکھو یہ کیا ہے، یہ ایک نئی بات آ رہی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ جھوٹ طوفان بھی ہوتا ہے، صرف پیسہ کمانے کے لیے ٹائٹل لگایا ہوا ہے، اندر پتہ نہیں کیا، وہ اس کو کلک کرتا ہے۔ اچھا اسے کلک کیا، وہ کہتا ہے میں ابھی یہ دیکھ کر نا چند منٹ کی ہے، میں پھر اپنے کام کی طرف واپس آتا ہوں۔ جب وہ اس کو کلک کرتا ہے تو پھر سائڈ پہ سجیشن میں نیچے اور چیزیں آنے کی ہوتی ہیں، اس کی دلچسپی کا اور سامان ہوتا ہے، وہ ان کی طرف چلے، اور بس اگر کئی گھنٹے اس کا اثر ہو جائے۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم مسلمان جن کا ایک لمحہ قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ کہ ایک درخت ایسا ہے جس درخت کی مثال ایک مسلمان کی مثال، اگر درختوں میں سے کوئی مسلمان درخت ہے تو وہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام سوچنے لگے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک خیال آیا، مجھے پتا چل گیا کہ یہ کون سا درخت ہے، لیکن مجھے ہچکچاہٹ ہوئی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، ابو بکر ہیں، میرے والد عمر ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں، وہ جب نہیں بول رہے تو پھر میں بولوں گا تو کیسا لگے گا، تو میں خاموش رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نخلا، جو مسلمان کی مثال ہے نا، مومن کی مثال، وہ کھجور کے درخت ہے۔ اب غور کرنے کی انسان سوچتا ہے کہ کیوں
کھجور کے درخت کو مسلمان سے کیوں مثال دی؟ اور بھی تو درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، شیشم کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، وہ بڑے بڑے درخت ہیں، لیکن درختوں میں سے ایک درخت کو مسلمان کی مثال کرا، کیوں وہ مسلمان ہے، مسلمان کی طرح کیوں ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے کبھی، اس کے پتے کبھی بھی نہیں جھڑتے، سارے درخت خزاں کا موسم آتا ہے پتے جھڑ جاتے ہیں، بہار کے موسم میں آ جاتے ہیں، کیوں؟ مسلمان مستقل مزاج ہوتا ہے، اس کی نیکی اس کی خیر کبھی منقطع نہیں ہوتی، وہ جاری رہتی ہے، بہار ہو خزاں ہو اس کو کوئی فرق نہیں، سردی ہو گرمی ہو اس کی نمازیں پوری ہیں۔ اگر وہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے کہ آپ اللیل کی سردی گرمی اس پر اثر نہیں کرتی، نفلی روزے رکھتا ہے تو سردی گرمی اس پر اثر نہیں کرتی، تو اس درخت کھجور کا درخت مسلمان کی مثال اس لیے ہے کہ مسلمان مستقل مزاج ہوتا ہے، وہ پختہ ہے، اپنی جڑ پر قائم ہے، آندھی طوفان اس کو اکھاڑ کے نہیں ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں غم یا خوشی اس میں کوئی اضطراب برپا نہیں کرتی۔ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، ہم یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ تھا سوشل میڈیا، سارے مسلمان اس کی رو میں بیٹھے، اور پھر حضور سے جو مثال دی ہے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح ایک مسلمان ایک مومن ہے، اس کا کوئی بھی عذر، اس کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں، کوئی بھی چیز، اس کا کوئی عمل بیکار ہے، اس کا کوئی قول، اس کا کوئی فعل بیکار ہے، جب بھی وہ کرتا ہے کوئی کام بھی کرتا ہے وہ رحمت ہوتا ہے، وہ نیکی والا کام ہوتا ہے، وہ اسلام کی منفعت کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، فضول کام نہیں کرتا مسلمان۔ اسی طرح کھجور کے درخت کو دیکھیں تو اس کی کوئی چیز بھی فضول نہیں، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کا تنا ہے، اس کے اپنے استعمالات ہیں، مختلف ناموں میں آتا ہے، اس کی ٹہنیاں ہیں، ان کے اپنے کام ہیں، اس کے پتے ہیں، اس سے الگ چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس کا پھل ہے، اس کی گٹھلیاں تک جو ہے نا وہ نکارا اور بیکار نہیں ہے، کسی نہ کسی کام آتی ہے۔ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ہر قول اور ہر فعل جو ہے وہ اسلام کی نصرت کے لیے ہو۔ آج یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نوجوان گیمیں کھیل رہے ہیں، وہاں سٹے لگ رہے ہیں، وہ سمجھتے کہ شاید ہم نے کون سا کوئی 5-10 روپے یا 1000 ڈالر لگائے ہیں جس کو جوا گیا کہا جا سکے، لیکن وہاں جو کچھ مل رہا ہوتا ہے یہ آپ کو پوائنٹس مل رہے ہیں، پوائنٹس مل رہے ہیں، ان پوائنٹس کی بنا پر پھر آپ کو یہ ملا ہے، یہ ملا ہے، یہ سارا دن لگے ہوئے ہیں، کوئی جناب وہ پب جی کھیل رہا ہے، اور اس کھیل کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی، اور اس پر تو ایسی، یعنی خود انگریزوں نے ایسی ریسرچ کی ہے، انہوں نے اپنی تحقیقات پیش کی ہیں کہ انسان اسے نفسیاتی مریض بن رہا ہے، لوگ بن رہے ہیں۔ اکثر والدین کو اس چیز کا احساس ہے، ہمارے بچے صبح و شام دن رات اسکرین کے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ماہرین نفسیات نے لکھا ہے کہ یہ جو سگریٹ پان اور یہ جو ہیروئن وغیرہ کا نشہ ہے یہ کم نقصان کرتا ہے، اسکرین کا نشہ جو ہے خصوصاً بچوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے، لڑکپن بھی یہ چیز جو ہے اس میں یہ نشہ اس نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن ہم دیکھ لیں ہمیں فتنہ اسے کہتے ہیں کہ جب وہ برپا ہوتا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، لوگ سمجھ رہتے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن وہ فتنے میں مبتلا ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ آتا ہے دور سے بھی خوشنما نظر آتا ہے، انسان اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تب بھی اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ سر سے گزر جاتا ہے، گزر چکا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ تھا، آیا تھا، ہم اس میں مبتلا بھی ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے لیے نقصان دہ چیز۔ تو کتنے فتنے ہیں اس دور میں، یہ سارے وہی فتنے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا، یہ فتنے ہیں، وہ مسلمان میں مبتلا ہیں۔ آپ تو بار بار ڈراتے رہے، اور سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں کتنے نوجوان ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، مشاہدے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے، مسلمان تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، سوشل میڈیا کی وجہ سے دین بیزار ہو گئے، نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے،
نیکی تقویٰ چھوڑ دیا، فحاشی اور یعنی ان کاموں میں مبتلا ہو. حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں نمازی بڑے تھے، اس سوشل میڈیا کے فتنے کی وجہ سے اسلام ہی چھوڑ گئے. ایسے لوگ بھی ان کے ریکارڈ موجود ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ماحول معاشرے میں بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے. اگر ہمارا یہ خاص ماحول نہ ہو نا، ملک اسلامی ہے اور اسلام کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بات کرنا اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، اگر ایسا نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ آدھے نوجوان آپ کے دین اسلام چھوڑ چکے. وہ بول کر آپ کو کہیں کہ ہم اسلام سے تصور ہو چکے، لیکن وہ بول نہیں سکتے. کیوں؟ خاص ماحول کی وجہ سے. وہ اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتے اس چیز کا اظہار کرنے کے بعد. اور وہاں سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آئے کہ اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. ہمارے نوجوان اٹھا رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں، حتیٰ کہ ہمارے اسکولز میں ایسے ٹیچرز موجود ہیں جو ذہنی طور پر اسلام سے بیزار ہو چکے ہیں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. پہلے اگر کسی نے کوئی فلم دیکھنی ہوتی، بڑے پاپڑ بیڑنا ہوتے تھے، VCR وغیرہ لانا ہوتا تھا، بڑی بڑی کیسٹیں ہیں، کہاں رکھیں گے؟ چھپا کر لائیں گے کسی کی بیٹھک میں، کسی کے ڈیرے پہ رکھیں گے، پھر اس کی خبر لوگوں میں پھیل جائے گی، بدنام ہو جائیں گے. فلاں فلمیں دیکھتا ہوا پکڑا گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر CDs آ گئی، CDs DVDs آ گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ USBs آ گئی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ابھی سوشل میڈیا. ہر چیز، ہر وقت، ہر بندے کی ایکسیس میں اس کی رسائی موجود ہے اس کا، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں. آپ کے بیٹے کے پاس، آپ کے بھائی کے پاس، آپ کی بیٹی کے پاس، آپ کی بیوی کے پاس، آپ کے خامد کے پاس، آپ کے بچوں کے پاس کیا چیز، کیا چل رہا ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں. اس ہتھیلی میں سارا کچھ ہو گیا، فنگر ٹپس پہ ہر چیز، ہر بے حیائی، ہر کفر، ہر جہاد، ہر فتنہ. اور پھر یہ عمر کیسی لاابالی عمر ہوتی، لاابالی عمر ہوتی، بچپن، لڑکپن. انسان کو اپنے نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس روگ میں بیٹھ جاتا ہے. بہت بڑا فتنہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح ہم اپنی اصلی سوشل لائف جو ہے اس کو بحال کریں. ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ بھی یورپ بن جائے. جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ برطانیہ میں ہو رہا ہے، اگر کسی سپیڈ سے ہوتا رہا، خدا نہ خاصتا 5 سال آپ انتظار کریں، ہر 10 سال انتظار کریں، آپ کے یہاں کوئی ماحول ہوگا جو یورپ ہے. وہ لوگ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارا کچھ تباہ کر بیٹھے ہیں، خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے. اور ہم جن کے پاس سب کچھ تھا، ہم اس کو چھوڑے جا رہے ہیں. اب دیکھیں، آج سے 10 سال پہلے اگر آپ دیکھیں ہمارے ماحول میں کیا کتنی لڑکیاں اتنی ایسی تھیں جو گھر سے باہر ایسے بے پرواہ ہو کر بے فرق نکل پڑتی، کہیں دیکھنے کو کوئی نہیں ملتی. اگر کسی کے گھر سے کوئی ایسی لڑکی نکل آئی، پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں فلاں کی عورت جو ہے، فلاں کی بیٹی جو ہے، وہ بغیر دوپٹے کے گھر سے نکل رہی. لیکن اب ہر گھر سے نکل رہی ہے، لیکن کسی کو پرواہ نہیں. گناہ جو ہے وہ بالکل اپنا اثر ختم کر چکا ہے، ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا. یہ فتنہ ہے، اسے فتنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ ایسے طریقے سے کر دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں. آج ہم کیا کرتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں، کتنا کو سوچا ہے میں نے، آپ نے. یہ جو ایک فتنہ ہے، یہ سوشل میڈیا ہے جس کے اندر سارے فتنے جمع ہیں، اس کے لیے ہمارا کیا کہتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے ہم نے کیا کیا، یا کم از کم اپنے خاندان کے حد، اپنے گھرانے کے حد تک ہم نے کتنی کوشش، کتنی محنت کی ہے کہ لوگوں کو اس فتنے سے بچایا جا سکے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف لایا جا سکے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں، چلتے چلتے فیس بک آپ نے کھولی ہے تو سامنے آپ کی ویڈیو آ گئی. نہ آپ کا وہ کوئی دوست ہے، آپ کا فرینڈ نہیں، فرینڈ کا فرینڈ نہیں، لیکن ویڈیو آ رہی ہے اسپانسر ہوگا، اوپر لکھا ہوا اسپانسر. مطلب یہ ہے کہ دھکے سے آپ کو دکھائی دے.
آپ نے بولا آپ نے دیکھنے تھے، 1 منٹ کی ویڈیو ہے، 30 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اور اس کے اندر ایسا پیغام ہوتا ہے، ایسے طریقے سے انہوں نے اپنے پیغام کو پیش کیا ہے کہ پڑھا لکھا بندہ، دیندار بندہ بھی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے پیغام کیا دیا ہے، اس کے لاشعور میں وہ وہاں فکس ہو جاتا ہے، جو وہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ہم اس پر ادراک ہی نہیں کر پاتے کہ ہمیں کیا پیغام دیا۔ وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ آپ اللہ کو چھوڑ دو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، آپ کا قرآن غلط ہے، نہیں، اس طرح نہیں کہیں۔ وہ ایسے منطقی سوال اٹھائیں گے کہ دور دور تک اس میں مذہب کا اور اسلام کا نام ہی نہیں لیا۔ جب ہمارا نوجوان وہاں سے گزرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کے ذہن میں فکس ہو جاتی ہے ایک چیز جو وہ سمجھانا چاہتا ہے، پھر اگلی چیز دیکھتا ہے، اگلی چیز دیکھتا ہے۔ وہ جو پہلے وہ کرتے تھے، بڑے بڑے ڈرامے سیریلز بناتے تھے نا، ذہن سازی کے لیے فلمیں بناتے تھے، وہ دور بھی گزر چکا ہے۔ اب تو 30 سیکنڈ 1 منٹ 60 سیکنڈ بہت وقت ہے، بہت وقت ہے۔ ایسی فلمیں انہوں نے بنا لی ہیں، 30 سیکنڈ 1 منٹ 3 منٹ کی ویڈیو ہے، جس کے اندر پوری داستان بیان کرتی، پورا انہوں نے اپنا جو بھی ان کا ایک میکینزم ہے انسان کے دماغ کو متاثر کرنے کو، اس کے اندر انہوں نے چھوڑا۔ لیکن نہ تو ہمارے مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو متبادل دینا تھا، نوجوانوں کو متبادل دینا تھا کہ نوجوان بجائے اس میں اس ایکٹیویٹی میں لگے، اس کو چھوڑ کر اس کا متبادل آپ دے رہے ہیں کہ وہ اس کی بجائے اس کی طرف آئے۔ لیکن نوجوان، ان کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، انہوں نے اس کو صرف کرنا ہے۔ سوشل میڈیا میں ان کو بہترین وقت، صبح سے لے کر شام تک، بلکہ ہفتہ بھی بیٹھے رہے، ان کو کوئی اکتاہٹ نہیں ہے۔ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں، ہم بوڑھوں کو نہیں ہوتے، بوڑھا بھی اگر بیٹھا ہوا تو بیٹھا ہوا ہے، سارا دن گزر جائے، اس کو احساس نہیں کہ میرے پاس کوئی ہے، میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، میرے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں، اس کے پاس ہے جو اس کو چاہیے۔ اس کا متبادل دینا تھا، وہ تو ایک بڑی یعنی ایک منصوبہ ہے، پلاننگ ہے، اس کے لیے کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی معاملات ہے، وہ تو ایک بڑی چیز ہے۔ ہم نے تو یہ جو ہو رہا ہے اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کہ ہم اس سے اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے بیٹوں کو کس طرح بچائیں۔ کوئی ایسی ایکٹیویٹی رکھیں، کوئی ایسا محلے کی سطح پہ ایسے ہو سکتا ہے، چلو یار روزانہ کی وہ 15 منٹ ہم اس طرح کوئی خاص رکھیں جس میں ہم نوجوان مل کے بیٹھیں۔ اب تو وہ جو کھیل کا زمانہ وہ بھی چلا گیا، اب کھیلے بھی سارے ڈیجیٹل ہو گئے۔ کوئی کرکٹ کھیل لیتا تھا، کوئی والی بال کھیل لیتا تھا، فٹ بال کھیل لیتا تھا، ہاکی کھیل لیتا تھا، وہ بھی سارا کچھ گیا۔ اب کھیلنا بھی ہے تو یہاں پر ہتھیلی پہ کھیلتے ساتھ، یہی ہو۔ تو کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی فکر کہ نوجوانوں کو کسی نہ کسی طرح ایک دن میں 15 منٹ ہی صحیح، ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ ہی صحیح، ان کو ہم اپنی طرف ہر نوجوان کو کھینچ کر لے کے آئے۔ یار آپ نے 1 گھنٹہ لازمی دینا ہی کام کریں، ہم آپ کی محنت کرتے ہیں، آپ کو مطلب آپ کا ترلا کرتے ہیں، 1 گھنٹہ آپ نے لازمی۔ اور جو سب سے بڑا فتنہ اور فتنوں کا بھی فتنہ ہے، وہ علماء کرام سے بیزار کرنا۔ اس سوشل میڈیا میں حقیقی معنوں میں سوشل میڈیا نے علماء سے لوگوں کو دور کر دیا، علماء سے لوگوں کو دور کر دیا ہے۔ ایسی چیزیں آپ کو پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں تو پہلے آتی تھی، سوشل میڈیا میں کثرت کے ساتھ فلاں مولوی نے یہ کر دیا، فلاں مولوی ہوتے ہیں ایسے، جاہل ہوتے ہیں، گنوار ہوتے ہیں، اجڑ ہوتے ہیں، بد تہذیب ہوتے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی دنیا کے ماحول کا نہیں پتا۔ اس طرح کی چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈال چند ایک کالی بھیڑیں ہر ایک گروہ میں ہوتی، ہر ایک جگہ پہ ہوتی، ہر ایک میدان میں ہوتی۔ تو چند ایک ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ان کو پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں سے علماء کا اور علم کا اور قرآن و سنت کا جو ہے ایک لگاؤ کا موقع وہ ختم کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی گمراہ فرقے آج تک پیدا ہوئے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے علماء حق سے لوگوں کو بیزار کیا، ان کو بتایا ہے مولوی یہ ہوتے ہیں، عالم یہ ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ فتنہ کر ہوتے ہیں، یہ
فساد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ملا ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، ان سے دور ہو۔ سب سے پہلے آپ بڑے صغیر میں اگر تاریخ دیکھیں ان فتنوں کی، مطلب یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے، غلام محمد پرویز نے یہاں بڑے صغیر میں بڑا کردار ادا کیا فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا، یہ فرقہ واریت بناتے ہیں کہ مولوی یہ ملا یہ دین کو بدنام کرتے ہیں، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا، ان کی بات نہ سنو، مولویوں سے بیزار کرنا ہے۔ اب جب علماء سے ایک بندہ بیزار ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو جو بھی کہا جاتا ہے وہ مان لیتا ہے بے چھوڑا۔ اس کے پاس ایک ہی سورس تھا، کسی کی بات صحیح ہے یا غلط، اس کو جانچنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے ایک ہی پیمانہ تھا۔ کسی عالم کے پاس، مفتی کے پاس وہ جاتا تھا، اس سے پوچھتا تھا، اس کو بتاتا تھا یہ بات غلط ہے یا صحیح۔ اب جب عالم سے اس کو دور کر دیا، علم سے دور ہو گیا، اب اس کو جو بھی بتائیں گے اس نے ماننا ہی ماننا ہے۔ اس کے پاس تو کوئی ایسی کسوٹی اور معیار نہیں ہے کہ وہ جاننے کے لیے درست ہے یا غلط ہے۔ اچھا، اگر مولویوں میں خرابیاں آئی ہیں، مولوی اس معاشرے کا حصہ ہے، اس معاشرے میں خرابی ہے تو ظاہر اس معاشرے کے مولوی بھی خراب ہو، سیدھی سی بات۔ اس معاشرے میں خرابی ہے تو اس معاشرے کے ڈاکٹر بھی خراب ہو، اس معاشرے میں خرابی ہے تو اس معاشرے کے انجینئر بھی خراب ہو، اس معاشرے میں خرابی ہے تو دیگر جو کاریگر ہیں، کام کرنے والے مستری بھی خراب ہوں۔ کیا مستری خرابیاں نہیں کرتے؟ ڈاکٹر لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلتے، کتنے ڈاکٹرز ہیں؟ اور اگر آپ انصاف سے تحقیق کریں، سروے کریں، تو 90% سے زیادہ وہ ڈاکٹرز ہیں جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، مال کے لیے، دولت کے لیے، آسائشوں کے لیے۔ کیا کرتے ہیں؟ کسی کمپنی کی دوائیاں لے کر کسی مریض کو ضرورت نہیں بھی تو لکھ کے دے رہا ہے، لکھ کے دے رہا ہے، ادھر سے گاڑی مل رہی ہے، ادھر سے بنگلہ مل رہا ہے، ادھر سے انٹرنیشنل ٹورز مل رہے ہیں۔ تو کیا اس وجہ سے ہم اپنا علاج ڈاکٹروں کی بجائے کسی موچی سے کروانا چاہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر تو سارے خراب ہو گئے ہیں، کوئی زمان نہیں کیا۔ ڈاکٹر ہم نے کتنے دیکھے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، فلاں ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے فلاں بندہ مر گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، لہٰذا آج سے ہم نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ہم اپنا علاج جو ہے وہ اسی تنخواہ سے کروا لیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر خراب ہے نا، خراب ہے، لیکن علاج دل کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر سے کرے گا نا۔ آپ کے دل کا آپریشن کون کرے گا؟ ڈاکٹر ہی کرے گا نا، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ کرے گا جو دل کے معاملات کو جانتا ہے۔ چاہے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے بہت زیادہ، ان میں خراب بھی ہیں، خالی بیٹے بھی ہیں، انجینئر بھی اتنی خرابیاں کرتے ہیں، کتنے انہوں نے نقصان کر دیے، کتنے پل آپ نے دیکھے ہیں بننے کے بعد وہ چلنے سے پہلے ہی بیٹھے۔ ایسا ہوتا ہے؟ انجینئرز بھی پیسے لے لیتے ہیں، غلط نقشے پاس کر دیتے ہیں، غلط بلڈنگز بنوا دیتے ہیں، بعد میں نقصان ہو جاتا ہے، بلڈنگ گر جاتی ہے۔ تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم انجینئرز یا نقشہ نویس جو ہیں، اس فیلڈ کے بندے ہیں، ہم ان سے کنارہ کشی کریں؟ تو نہیں، میں تو اب خود ہی یہ پل بنا لوں گا، یہ جو بلڈنگ ہے اتنی بڑی پلازا میں خود ہی بنا لوں گا، کیونکہ انجینئرز خراب ہوتے ہیں۔ نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ فلاں بندہ جو ہے وہ ایماندار ہے، فلاں اچھا کام کرنے والا ہے، فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ خدا ترس ہے، فلاں اچھا ہے، ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے ہم آپریشن کروا لیتے ہیں، اس سے علاج کروا لیتے ہیں۔ لیکن علماء کی جب بات آتی ہے تو معاشرے نے ایسا بدنام کر دیا گیا ہے کہ اب علم بھی لینا ہے لوگوں نے تو سوشل میڈیا سے، وہ جی فلاں چینل پہ اسکالر صاحب آتے ہیں، فلاں ویب سائٹ ہے، فلاں یوٹیوب چینل ہے، ہم وہاں سے فلاں انجینئر صاحب ہیں، فلاں پروفیسر صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، ہم ان سے فلاں اسکالر صاحب ہیں، ہم ان سے نہیں لے رہے ہیں۔ آج کل ہم نے جناب مساجد کے جو ملا ہیں، مولوی ہیں، ہم نے ان کو سننا چھوڑا ہوا ہے، ہم خود ہی دیکھتے ہیں، خود ہی دیکھتے ہیں۔ بھئی آپ خود کیا دیکھو گے؟ اپنی بیماری کو نہیں دیکھتے، اپنی بیماری نہیں خود دیکھتے۔ اگر آپ کو الرجی ہے تو اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں کہ یار وہ بھی پتہ چلے، اس کو پتہ چلے مجھے بیماری کیا ہے، تب اس کا علاج کریں۔ مجھے دل کا مسئلہ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ، آنکھ کا مسئلہ ہے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، ناک کان گلے کا مسئلہ ہے، ENT کے پاس جائیں۔ تو یہ، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم نے فیس بک سے دیکھ لیا، ہم نے جناب یوٹیوب سے دیکھ لیا، ہم نے فلاں کر لیا، فلاں کر لیا۔ ہاں، سوشل میڈیا پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی کوئی حقیقی علماء ہو سکتے ہیں،
تلاش کر کے ان تک جائیں. تو یہ علماء کی نفرت جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی پیش گوئی کی. صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ زلزلے بہت زیادہ آئے، زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ، جہالت بھی بہت زیادہ ہو جائے گی، فتنے بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے. آپ نے ایک ہی لفظ میں دو چیزیں جانے، جہالت اور فتنہ. جہالت اور فتنے کا چوری دامن فساد، یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے. جہاں جہالت ہوگی فتنہ وہاں زیادہ کام ہے. علم ہوگا، علم کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہم دین داری کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کے لیے جہاں جمع ہو تو علم سے مراد بھی نہیں کرنا نا قرآن و سنت کا علم. قرآن و سنت کا علم ہوگا، جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی انسان فتنوں سے بچ جائے، اور جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی انسان اس فتنے کا شکار ہو جائے. آج کتنے زیادہ فتنے ہیں، میں نے عرض کیا ہمارے اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں بہت زیادہ فتنے. ایسے ٹیچرز موجود ہیں ملحدانہ ذہنیت رکھنے والے، منکرین حدیث، کھلم کھلا حدیث کا انکار کرنے والے، حتیٰ کہ قادیانیت نواز یا قادیانی ایسے لوگ اپنے آپ کو شوری، وہ ہمارے بہت معاشرے اور سوشل میڈیا میں تو بہتان ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں. تو اس میدان میں ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو چھوڑا ہوا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں باہر گولیاں چل رہی ہوں، وہاں دنگا فساد ہو رہا ہو، وہاں اسلحہ استعمال ہو رہا ہو، تو آپ اپنے بچوں کو ایسے بھیجتے ہیں ٹھیک ہے چلے جاؤ. نہ انہوں نے کوئی اپنے جسم کے اوپر کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے کہ وہ گولیوں سے بچ سکے، نہ وہ خود ہتھیاروں سے لیس ہے کہ کسی دشمن کا مقابلہ ہی کر سکے، ان پر حملہ کرنا ہے. ایسے نہیں رہتے نا. لیکن اس سوشل میڈیا میں، اس ماحول اور معاشرے میں جو فتنوں کی آواز گاہ بن چکا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو ایسے نہیں چھوڑ رکھا. اب بتائیں میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو کتنا مسلح کیا ہو، یا کم از کم ان کو اسلحہ نہیں دیا تو کم از کم دفاع کیا ہو کہ بچہ آپ یہ چیزیں آپ کو پیش آنے والی ہیں، آپ نے باہر نکلنا ہے، یہ آپ سنیں گے، یہ آپ دیکھیں گے، اس سے آپ نے اس طرح بچنا ہے. یہ لباس ہے، آپ لے لیں، اس کو آپ پہن لیں، آپ محفوظ رہیں. یہ سر پہ آپ کے پہننے کی چیز ہے، یہ آپ کے سینے پہ پہننے کی چیز ہے، یہ آپ کے ہاتھوں پہ یا آپ کی ٹانگوں پہ پہننے کی چیز ہے. اس طرح کے فتنے، کتنا بڑا فتنہ الحاد کا فتنہ دن بدن پھیلا چلا جا رہا ہے. مسلمان بڑا درد بڑے پڑے جا رہے ہیں. ہم نے کتنی کو اپنے بچوں کو سوچ کے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو، کتنا کو ہم نے بتایا ہے کہ بچہ بیٹا آپ کے ساتھ باہر یہ بھی پیش آ سکتا ہے، آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے، یہ سننا پڑ سکتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کیا دیکھتے جا سکتے ہیں، اور ہم معلوم کر بھی نہیں سکتے. تو آپ نے اس طرح بچنا ہے. کم از کم دین کا اتنا بنیادی علم تو ان کے پاس ہونا چاہیے، اتنا اسلحہ تو بنیادی ان کے پاس، یا اتنا دفاعی پوزیشن میں تو ہونے چاہیے کہ ان کے سامنے جب ایسی بات ہو تو اس کو سننے سے انکار کریں، کہیں کہ ہم نہیں سنتے، یہ غلط ہے، اتنا ہی کہہ دیں. نہیں، ہمارے بچوں کے پاس، ہمارے نوجوانوں کے پاس یہ بھی کچھ نہیں. تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ورنہ یہ جو فتنے ہیں یہ چھوٹے نہیں ہیں. اور اگر ہم ان کے لیول پہ دیکھنا چاہیں نا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو شاید ابھی 50 سال کی ہم وہاں نہیں پہنچے جہاں پر یہ فتنے پہنچ چکے ہیں. ہم 50 سال بھی قرآن کو، حدیث کو، اپنے اسلام کو اس لیول پہ نہیں لے کے جا رہے. ہمیں ابھی کوئی نہیں نظر آ رہا ہے. اور جب 50 سال تک ہم اس لیول پہ پہنچیں گے تو یہ کس لیول پہ پہنچ چکا ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا کوئی سوچ سکتا تھا آج سے 10-15 سال پہلے کہ ہمارے بچے کو کوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی لیکچر دے رہا ہوگا، اس کو کوئی سمجھا رہا ہوگا. دین کا دشمن، بہت بڑا دشمن، وہ اس کو، اس کے ذہن، اس کو پڑھا رہا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. آج سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور سکھاتے پڑھاتے کیسے ہیں؟ بتاتے بھی نہیں کہ ہم سکھا پڑھا رہے ہیں. وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ سارا کچھ سکھائی جا رہا ہے، سب کچھ پڑھائی جا رہا ہے. کم از کم اتنا ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے متاثر کر دیا ہے کہ یہ مزاحمت نہیں رہی.
مزاحمت ختم کر دیں بس. اور جب مزاحمت ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے پھر انسان گر جاتا ہے. مزاحمت ختم ہو جاتی ہے. مزاحمت انہوں نے ختم کر دی. بے حیائی کے خلاف کتنی مزاحمت ہے ہمارے نوجوان, کتنی مزاحمت. ہمارا بیٹا ہمارا بھائی وہ اگر کوئی برائی بے حیائی دیکھتا ہے تو آپ کو کیا خیال ہے کہ کتنا وہ ریزسٹ کرتا ہوگا؟ کیا ہے مزاحمت اس میں؟ نہیں. حتیٰ کہ وہ کفریہ بات ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں روزمرہ باتیں ہمارے سامنے آئیں. حتیٰ کہ ختم نبوت کے خلاف کوئی بول رہا ہو, حتیٰ کہ صحابہ کرام کے خلاف بول رہا ہو, حتیٰ کہ قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف کوئی بول رہا ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو باتیں روز ہم سنتے ہیں, یہ کوئی نئی بات ہے. سوشل میڈیا پہ تو ہم نے کتنا اتنی پوسٹیں روزانہ آتی ہیں ان کے ساتھ. تو کیا ہے, ہم ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کہاں کھڑے ہیں؟ تو کم از کم نوجوانوں کو ایک ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے جب ہر نوجوان چاہے جو بھی کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ جو بھی کر رہا ہے, وہ بہت بڑا ٹک ٹاکر ہے, وہاں ناچ گانے کر رہا ہے, ناچ کر وہاں ہم کو اپنی فین فالوئنگ بنا رہا ہے, وہ لائکس لے رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے. 1 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس کو آنا چاہیے, مسجد میں آنا چاہیے, آپ کے پاس بیٹھنا چاہیے, آپ سے ڈسکس اس کو کرنا چاہیے, آپ اس سے بات کرنا, یقین کریں کہ آگے مسئلے ایسے ختم ہو جائیں. ایک نوجوان ہے, اس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہے, اس کا امام صاحب کے ساتھ, اس کا عالم کے ساتھ تعلق ہے, تو وہ اس کے اندر بڑی شرم و حیا ہوگی, بڑی جھجک ہوگی. فلاں عالم صاحب, فلاں مولانا صاحب, فلاں قاری صاحب کو میں جانتا ہوں, میں باہر یہ کر رہا ہوں, مولوی صاحب کے سامنے جائے گا تو مجھے کیا کہیں گے, ان کے ذہن میں کیا آئے گا, میں یہ کام کر رہا ہوں. آج تو واقعات سے آج ہو گئے ہمارے لوگ. دیکھیے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. ہم تو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہمارے نوجوان یہ سکتے. وہ جو ناچنے گانے والے ہیں, اور ناچنا گانا ایک تو پرانے دور میں ہوتا تھا نا, یہ جدید دور ہے, یہ جو ٹک ٹاک کا ناچنا گانا ہے نا بہت آگے چلا گیا. کفریات کیا کر رہے ہیں لوگ, اللہ کی قسم کانوں سے سنا ہے, اتنے بچے بچیاں ہماری مسلمانوں کی. کون ہے وہ ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہے؟ کون ہے؟ کیا وہ ہمارے گلی محلوں میں نہیں؟ کیا ہمارے شہر کے لیے, ہمارے صوبے, ہمارے ملک کے نہیں ہے؟ ہمارے گلی محلوں سے نہیں. اور ابھی بھی ہمارے گلی محلے میں وہ نوجوان, وہ لڑکے لڑکیاں, بچے بچیاں رہتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. بولتے کیا ہیں؟ تو شراب پینے کی بات, کفر کرنے کی بات ہے. تیری خاطر میں اللہ کو چھوڑ دوں, میں جنت کو لے کر دوں, میں وہ کر دوں, ایسی بات ہے. چلو بے حیائی معاشی یعنی تو ایک طرف رہے گی کہ انسان اس کو برا تو سمجھ رہا ہوتا ہے نا, کہ میں برا کر رہا ہوں. یہاں وہ بول کے کہہ رہے ہیں ہمارا, ہم تو اسلام بھی قربان کرتے, ہم تو جنت بھی چھوڑ دیں اس کی خاطر, ہم تو شراب پی لیں قرآن کی خاطر. اتنے بچے 3, 5 سال, 7 سال, 10 سال کے کہاں پہنچ گیا ہمارے معاشرے, اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں, کسی لیول پہ بھی نہیں. کسی لیول پہ, ملکی لیول پہ آپ دیکھیں کس نے کیا کیا. یہ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ ٹک ٹاکرز کو بلا کر اعزاز دیتے ہیں, ان کا اعزاز ہے, ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ آپ جو کورونا کی آگاہی مہم چلائیں. یہ اعزاز ہے نا, گویا آپ نے ہماری حکومت کا سفیر مقرر کر دیا. ہمارے یہاں یہ ملکی لیول پہ یہ ہو رہا ہے. باقی جو ہماری تنظیمیں ہوتا ہے کہ ان کے جو لیول ہے ان کے وہ کیا کام کر رہے ہیں, کتنا کام. بچے کارٹون دیکھتے ہیں, سب بچے دیکھتے ہیں کارٹون, ہر طرح کے کارٹون دیکھتے ہیں. اور ان کارٹون کا تھیم کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ غیر مسلم ہے, ایک دہریہ ہے, وہ کارٹون بنائے گا تو کیا وہ آپ اسلام کی نیچر کے مطابق بنا, اس کا تھیم ہے اسلامی ہوگا. وہ تو وہی کچھ دکھائے گا جو اس کے مائنڈ میں ہے, وہ کہانی کریٹ کرے گا, وہ باقاعدہ کردار بنائے گا, پوری اسٹوری بنائے گا, اس کے اوپر وہ کارٹون وہ فلمائے گا, پھر وہ دکھائے گا. ہمارے بچے دیکھتے ہیں کارٹون, کوئی کبھی کس نام سے, کبھی کس نام سے کارٹون دیکھنے جا رہے ہیں بچے. تو کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے کوئی متبادل بنایا؟ متبادل بنایا ہے؟ بچہ اسکول میں جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ فلاں میرا دوست ہے, میری سہیلی, وہ فلاں کارٹون دیکھتی, وہ گھر میں آ کر تقاضا کرتی ہے کارٹون دیکھتی. کیا ہم نے وہ ایسا پلیٹ فارم بنایا
کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ہم نے کوئی ایسی اپلیکیشن بنا کہ جس میں انہیں انٹرٹینمنٹ بھی ملے اور اسلام کی تعلیم بھی ملے، اسی غیر محسوس انداز سے جس طرح کفار دشمنان اسلام کو کر رہے اسی طرح غیر محسوس انداز. اور بچوں کی تعلیم تو ہوتی ہے ایسے، بچوں کی تعلیم محسوس انداز میں نہیں ہوتی، غیر محسوس انداز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال تک تو بچے کو کچھ بھی نہیں کہنا، نماز کا علم بھی 7 سال بعد پڑھنا ہے. اچھا 7 سال ایک بڑا عرصہ ہے نا، مسلمانوں کے گھر میں بچہ ہے تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ 7 سال پڑھے گا نا، لیکن آپ اسے کہنا نہیں ہے اس کے سامنے پڑھے گا، وہ پڑھے گا. اس کے سامنے نماز کے فضائل بیان کریں گے، نماز کی اہمیت کو اجاگر کریں گے، وہ پڑھے گا. 7 سال تک تو بچوں کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا ہے. جب نماز کا حکم نہیں دینا تو اور بھی چیز کا حکم ہے. اور آج دیکھتے ہیں وہ غیر مسلم اسلام کی ان تعلیمات کو انہوں نے سامنے رکھ کے جو بچوں کی تعلیم کا جو سسٹم انہوں نے بنایا ہے، مونٹیسری جسے کہتے ہیں، اس کو انہوں نے ایسا ترتیب دیا ہے کہ بچوں کو کچھ بھی نہیں پڑھایا ہے. کبھی بچوں کو نہیں کہا جاتا کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، بلکہ انٹرٹینمنٹ کے انداز میں ان کے سامنے پیش کیا. بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں، کھیلتے کھیلتے وہ میتھ بھی سیکھتے، کھیلتے کھیلتے وہ سائنس بھی پڑھتے، کھیلتے کھیلتے وہ ایتھکس بھی سیکھتے جو ان کے ہاں ایتھکس. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس کم از کم ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتائیں. ہمارے گھر میں مسلمانوں کے گھر میں بچہ ہے، پڑھتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، باہر نکلنا ہے، اس کے رابطے ہونے ہیں، باہر اس نے دیکھنا ہے، سننا ہے، بولنا ہے، باہر اس نے وقت گزارنا ہے. کم از کم اتنا تو ہم نے اس کو پختہ کیا ہو، جب کوئی غلط بات ہو تو اس کو غلط کو غلط کہہ سکے، جج کر سکے کہ یہ بات غلط ہے. اس کے اندر اسلام اتنا راسخ ہو چکا ہو کہ وہ جب وہ برائی دیکھے تو اس سے نفرت ہو سکے. یہ برائی ہے، یہ غلط ہے. موسیقی ہے، میوزک ہے، ہمارے گھروں میں اسی طرح چلتی ہے. اب نوجوان سن رہے ہیں تو اس کے اندر کیسی مزاحمت ہو، باہر جا کر بھی موسیقی سنے گا اور موسیقی کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں. کیوں نہ ایسے کہ ہم ان کا ماحول ایسا رکھیں، ان کی تعلیم اور تربیت ایسی کریں کہ وہ جب بھی موسیقی سنے تو انہیں پتہ ہو کہ یہ غلط ہے. کم از کم اس کو غلط ہو سکے، ریزسٹ کرے، کم از کم مزاحمت کرے اس کے خلاف. کوئی بات کو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اتنا پختہ ہو. یقین جانے قادیانیوں نے اتنی محنت کی ہے. کوئی بچہ ہونا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 7-8 سال کا بچہ ہے، قادیانی اس کو کیا پتا ہوگا اپنے دین مذہب کے بارے میں؟ نوجوان بوڑھا ہے، یہاں تک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 10 آیتیں جو ہیں ان کو رٹائی ہوئی ہیں، آیت سورت نمبر، آیت نمبر، اس کا ترجمہ وہ آپ کو فرق سنائیں گے. جب آپ بات کریں گے ختم نبوت پہ مرزا غلام احمد کے خلاف، وہ 10 آیتیں کم از کم قرآن کی پیش کرتے ہیں جو ان کے خیال کے مطابق ان کے نبی جھوٹے دجال کے بارے میں وہ نازل ہوئی ہے، یا اس کی پیش گوئی کرتی ہے، یا اس کے آنے کی راہ ہموار کرتی ہے. ہمارے بچوں کے پاس کیا ہے؟ یہاں نوجوان کو کھڑا کر رہے ہیں، قاری یونیورسٹی کا، اس کو کہے ختم نبوت میں ایک دلیل دے دے قرآن و سنت. یقین کریں 99% نوجوان قرآن کریم کی ایک آیت کی کوٹ نہیں کر سکے گا پورے حوالے کے ساتھ. آپ اسے قرآن دے دیں کہ بیٹا اس سے ختم نبوت کی کوئی آیت نکال دیں تو کیا نکال کے دے دیں گے؟ ہم ان سے پوچھ لیں کنجر کون سے ہیں ہمارے ملک میں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، فلاں سب کے پتے. اداکار کون سے ہیں، فنکار کون سے، گلوکار کون سے، کھلاڑی کون سے ہیں، حتیٰ کہ غیر ملکی کھلاڑی فلاں سال میں، فلاں ورلڈ کپ میں، فلاں ملک کی ٹیم کے فلاں کھلاڑی میں چھکے مار یہ بھی جاؤ. اشرف مبشرہ کے نام پوچھنے کے لیے نہیں آئے. کتنے لوگ ہیں جن کو اشرف مبشرہ کے نام آتے؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں یونیورسٹی لیول کے نوجوان، کتنے جن کو اشرف مبشرہ کے نام پوچھ کے دیکھ لیں، شاید ایک بھی نہیں. ہم نے کتنا تیار کیا ہے. فتنے تو بہت ہیں، ہم جانتے ہیں ان فتنوں کے بارے میں، لیکن ان فتنوں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کم از کم مسجد لیول پہ ایک ایسا ہفتے میں
ایک ایک دن ایک گھنٹہ نوجوان جتنے بھی ہیں گلی محلے کے سارے آئے بیٹھے ہیں، ان کے مسائل سنیں آپ، ان کا کوئی اشکال ہے اس کا جواب دیں، ان کے ساتھ اچھا رابطہ رکھیں، وہ آپ کے ساتھ مل کر کمفرٹ محسوس کریں، ایک انس آپ کے ساتھ ہو جائے، علماء کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، اسے پتا ہو کہ واقعی دیندار یہ لوگ ہوتے ہیں، ہمیں تو مس گائڈ کیا گیا ان کے بارے میں کہ یہ بہت برے ہوتے ہیں۔ ہمارا اخلاق اور کردار وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے۔ ان نوجوانوں کے ساتھ بھی وہ بھی ہمارے نوجوان ہیں، کسی نے داڑھی منڈوائی کی ہے، منڈا دی ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، اس کا معاملہ ہے، ہمارا تو اس کے ساتھ یہی تعلق ہے، ہم اس کے گھر کھائے، ہم نے اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، ہم نے اس کو اپنے پاس بلانا ہے، بٹھانا ہے، اس کی بات سننی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس نے باہر کے ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہو، وہ کڑوے وسیلے سوال بھی کرتا ہے، عجیب و غریب کے اوٹ پٹانگ سوال بھی کرتا ہے، وہ بھی آپ سنیں، اس کو مطمئن کریں۔ ایک قرآن کریم کی مجلس ہو، چند آیتیں ان کی تفسیر موجودہ فتنوں کے حوالے سے، بس الہاد کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس صحابہ کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے ان کو سنا دی جائے، چند ایک احادیث سنا دی جائے، کوئی حالت نہیں، وہاں تھوڑا بہت ریفریشمنٹ کا بھی بندوبست، کچھ کھانے پینے کا ہلکا بندوبست ہو جائے، سارے نوجوان بیٹھے ان کے ساتھ تعلق بنائیں، یقین کریں کہ اگر ہم نے یہ خراب دور نہ کیا جو علماء، دینداروں اور نوجوانوں کے درمیان ہے، تو ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے، بہت دور چلے جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ان نوجوانوں کو اپنے کنٹرول میں کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے مسائل سنیں اور ان کو سمجھائیں، ان کو وقت دیں۔ ایک ایک نوجوان کے پیچھے بھی جانا پڑتا ہے، ہاں وہ مسجد نہیں آتا، اس کے گھر چلے، وہ ایسا بھی ہوگا گھر سننے سے انکار کرے، سنے گا نا بات، ایک دفعہ ہفتے میں، ایک دفعہ مہینے میں، 2-4 دفعہ اس کے پاس چلے جائے، آہستہ آہستہ وہ بھی شک و شک آنا شروع کر دے گا مسجد میں، مجھے جانا چاہیے، یہ اکیلے میرے لیے آ جاتے ہیں، تو تب یہ تعلق۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، مثال دی کہ ایک شخص ہے، ایک نوجوان یا ایک کوئی مرد، کوئی عورت، جب تک اپنے ریوڑ کے ساتھ بکری رہتی ہے، بکری یا کوئی بھی جانور جنگل میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہوگا کئی دفعہ ویڈیوز میں دکھایا جاتا ہے کہ شیر آتا حملہ کرنے کے، لیکن آگے وہ جو بیل ہے وہ سارے اس کو سینگوں میں اٹھا لیتے، اکٹھے ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ سائڈ میں کوئی ہوا نہیں اس نے شکار کیا، شکار کر لیا۔ جب تک ہمارے نوجوان ان مساجد سے، ان اداروں سے، ان علماء سے، ان دینداروں سے اگر وہ رابطے میں رہیں گے، بچے رہیں گے، جیسے کہ کوئی نوجوان علماء سے متنفر ہو جاتا ہے، اپنی راہ جدا کر دیتا ہے، پھر ہر فتنہ آسانی کے ساتھ شکار، کمزور سے کمزور فتنہ بھی اس کو اپنی فوراً رزق میں لے لے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے جہاں سے وہ اس بات کو جسٹیفائی کر سکے۔ علماء سے تو معذرت ہو چکا، وہ کہتا ہے کہ علماء نہیں ہے، اور ایسی ایسی باتیں ان جاہلوں نے پھیلائی ہوئی۔ وہ ایک بندے کو سنا کہ اس نے ایک پوری ٹرم بنائی ہوئی تھی، علماء کرائم، یعنی ہم کہتے ہیں نا علماء کرام، اس کا مطلب ہے معزز علماء، عزت والے، اس نے لفظ ہے علماء کرائم، یعنی یہ مجرم علماء ہیں، یہ جرم کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں تک بات ہو چکی ہے، اور ہمارے نوجوان وہ باتیں سنتے یقین کیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا جو تصور ہمارے بارے میں غلط ہے، غلط ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے، جادوگر ہے نوجوان، جادوگر ہے، یہ تو ایسے کر دیتے ہیں، جو سنتا ہے جناب اس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، یا یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ لیکن جب کوئی آ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس چلے جاتے تھے، تو اس کا تصور غلط ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس شخص کے بارے میں میں یہ سنتا۔ ایسا کردار پیش کریں تو انشاءاللہ کوشش اور محنت کے ساتھ ان فتنوں کو دبایا جا سکتا ہے، دبایا جا سکتا ہے، لیکن وقت بہت کم ہے۔ اگر یہ وقت بھی ہمارا چلا گیا تو پھر ان فتنوں کو قابو کرنا ناممکن ہو، ناممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہم خود بھی ان فتنوں سے محفوظ ہوں
ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہماری اولادیں سب ان فتنوں سے بچ جائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے خطے، اپنے قبیلے، خاندان، جتنے بھی ہمارے بچے، مسلمانوں کے بچے، ہمارے بچے چاہے وہ کسی بھی خطے میں رہنے والے، ان کے لیے بھی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم انہیں ان فتنوں سے بچا سکیں۔ اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے جہاں ان کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ نیکی کی دعوت بھی ان کے سامنے آئے، جو ان کو جھنجھوڑ کے رکھتے ہیں، جو ان کو پریشان کرتے ہیں کہ ہم کس راہ پہ چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بات نہیں ہوتی، یہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کو وہ فالو کرنے لگے، ایسا پیغام ہم تیار کریں لوگوں کی، ایسے انداز سے تیار کریں، تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔